اوپر سے اٹھا کر گھر پر بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ مزار کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یعنی گویا کہ اس طرح کے طواف کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیں شریعت کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یہ کو کرتے جائے جزاک اللہ. آج الٹا حساب ہو گیا. لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں جیسے طالب علم سے مفتی پوچھ رہا ہے. یہ ان کی مہربانی کی کرم نوازی جو آج یہاں پر اس منصب پر پہنچا ہوں. کیونکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، حفظ بھی انہوں نے ہی کروایا، عالم کورس بھی اور مفتی کورس بھی ان کا فیضان ہے. آدھی بطور ساتھی بطور شہید ہو گئی ان کی مہربانی. جواب تو دے دوں گا. میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ میری تعریف کریں. میں نے محبت میں بولا کہ ویسے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں نا شرعی طور پر تو سن لو، وہ مفتی سے ہی پوچھنے چاہیے. میں اپنے گروپ میں تقریباً 12 سال ہو گئے واٹس ایپ پہ شرعی قانون کے گروپ ہے جس میں شرعی سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو 2-3 سال تک میں جواب دیتا رہا. تو جب تک یہ ہمارا بچہ درس نگرانی کر کے مفتی کے اندر آ گیا، جب یہ آ گیا مفتی اور پھر اس نے مجھے خوشخبری دی کہ شاہ صاحب، پیر صاحب، میں آپ کی دعا سے آج مفتی کی سند لے رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا تو مفتی کی سند لے رہا، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. تو اب تو سنبھال میرا گروپ. اور الحمدللہ فخر کی بات نہیں ہے، تقریباً گزشتہ 8 سال سے یا 7 سال سے یہ ہمارے مفتی صاحب مسلسل جڑے ہوئے ہیں ہمارے قانون شریعت گروپ میں. جو شامل ہیں وہ جانتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ. تو ان کی تعریف کا بھی بات ہو گیا، کتنے اچھے ہو، کتنے پیارے انداز میں سوالات کے جواب دیتے ہیں. صرف یہاں کے نہیں، اب ان کے جاننے والے امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، ہالینڈ، دنیا کے طرح طرح کے ملکوں سے سوالات آتے ہیں اور ان کے فین ہو گئے ہیں. الحمدللہ اللہ ترقی دیتا ہے صرف کی خلوص کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت. اور مجھے تو ظاہر محبت کریں گے کہ بچپن سے ہی ہم نے ان کو دیکھا، چھوٹے تھے انگلی پکڑ کے ان کے باپ لا کے ہمیں دے دیا تھا سنبھالو. ہم نے کہا بھائی ہم تو کیا سنبھالیں گے، ہم تو اس کو علم کے دریا کے اندر دھکا دے دیں گے. اس کا کام ہے کہ دریا میں کتنا تیرتا ہے. ایسے کئی الحمدللہ آپ نے دیکھے ہوں گے. ابھی ہمارے 2 عالم اپنے ملک میں بنے، ابھی پاکستان کراچی میں 2-3 عالم بنے، ایک ہمارا مصر کے اندر الازہر میں بن رہا ہے الحمدللہ. بس وہ بھی آخری درجے میں، اور اس کی کوشش کتنی اچھی ہے. دیکھو یہ ہوتا ہے سچا ارشادی، یعنی جس کے اوپر واقعی نسبت ہو نا. ہم تم ناکارہ ہیں، سچ بتاؤ، ہم کسی کام کے نہیں. ہم نے کبھی ارشادی کام میں فروغ نہیں دیا ہے. لنگر میں تو دیا ہو، دیگے پکانے میں تو دیا ہو، علم کے فروغ میں سارے ارشادی زیرو ہیں. خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں. تو میرا دل چلتا ہے نا، میرا تو ساری زندگی ہی گزری علم پہ. آج 13 سال سے آپ مجھے دیکھ لو تو مجھے جانتے ہیں. علم کے علاوہ میں نے وہاں امریکہ میں بیٹھ کے کوئی سونا چاندی نہیں کمایا. میں نے روزانہ گروپ کے اندر علم کے اندر الحمدللہ کل 28 بچیاں ہماری سند کے ساتھ کل دیا گیا ان کو. آج ہی رات کو سند دی گئی اور وہ ماشاءاللہ عالمہ بن گئی. اب وہ طریقہ 12 سال 8 سال والا نہیں تھا. ہم نے ایک مخصوص تربیت کا کورس بنایا. اس کو چلتے ہوئے ان کو اتنی معلومات ہو گئی کہ آج آپ شریعت کے بارے میں کوئی سوال کریں گے نا الحمدللہ وہ اکڑ کے جواب دے سکتی ہیں. اور جتنے فرض العلوم کے 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 لیول تک ہم نے کرائے اور تقریباً 140 سے زیادہ احادیث زبانی یاد ہیں. یہ چھوٹی سی کوشش ہے بچیوں میں اور بچوں میں تقریباً اتنا تو علم ہو جائے کوئی سوال کرے تو تگڑی ہو کر جواب دے سکیں. اگر بچے کی تربیت نہیں کریں ٹھیک ہے. عالمہ کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام کی اب ہمیں غسل کا سجدے کا پروگرام شروع کرنا تھا
اب انہوں نے سوال پوچھا تو کہتے ہیں نا کہ آدمی یہ سمندر میں گیا ہوا تو کیا ہوا دریا میں, تو ہم بھی تو اس کے پیچھے پیچھے ہیں نا. تو ہمیں لگا دیا تو اب ہم شروع ہو گئے. ہمیں تو روکا ہوا تھا کہ یار ہم آخر میں بولیں گے, اب اس نے ہمیں سوال کر کے بتا دیا کہ بیٹا بول, اب آ گیا سمندر میں, اب بتا. تو میرے دوست بزرگوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو, صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ امت کو تعلیم ہے, 4 چیزیں سیکھ لو. دیر آر 4. کتنے بولے میں نے؟ 4 چیزیں سیکھ لو. مشکاہ شریف کی حدیث, فلاح پا جاؤ گے. 4 چیزیں سیکھ لو, کیا کر جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے. فلاح کی مستحق دنیا بھی سبر گئی, آخرت بھی سبر گئی, اور قبر بھی سبر گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عالم بن جا. کیا بن جا؟ اب عالم بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر گھر میں سے عالم, وہ تو پرانا زمانہ تھا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا شام میں, دمشق میں, تو آپ کے شاگرد ہیں ایک صحابی, نام میرے ذہن سے نکلا, وہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ ابو دردہ جس وقت عروج پر تھے شام میں, تو شام کے لوگوں میں دیکھا گیا کہ ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہو رہا. جب تک وہ رہے حیات, ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہوگا. وہ زمانہ چلے مانتے ہیں. تو یہاں یہ محدثوں نے فرمایا کہ عالم بننا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ محلے میں سے, علاقے میں سے ایک بھی بن گیا تو سارے کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا نا. اور مشکل یوں ہے نا کہ آپ بچوں کا پیٹ بھی پال رہے ہیں, اور وہاں تقریباً 8 گھنٹے آپ کو جانا, مدارس میں جانا مشکل بھی ہے نا تھوڑا سا. پھر 6 سے 8, 8 سے 12 یہ سال ہے, 8 سال تو کم سے کم لگانے ہیں آپ نے, پھر لگے عالم. تو وہ 8 سال آپ کی زندگی کے لگے تو ہو سکتا ہے گھر کے دوسرے اخراجات میں کمی ہو جائے. تو یہ تو کہا مشکل ہے. تو یا رسول اللہ عالم بننا, اس مطلب محدث فرماتے ہیں کہ عالم بننا بظاہر مشکل, سرکار نے فرمایا تو پھر طالب علم بن جائے. طالب علم تو بن سکتا ہے نا بھائی. اب طالب علم کا کرائٹیریا آپ کو پتا ہے, وہ بھی مشکل ہے بظاہر, کہ اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے جاؤ تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے بچے کو, ادھر لگاؤ. اب تو دونوں ہو گئی ہیں, اب کا معاملہ نہیں کہتا میں, اب تو اسکولوں میں دینی بھی اور دنیا بھی دونوں تعلیمات ہو گئی ہیں. لیکن یہاں یہ فرمایا طالب علم بھی مشکل ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا چوتھا یہ فرمایا کہ جو طالب علم سیکھ رہے ہیں ان کا مددگار بن جائے. یہ فلاح پانے کے 4 گر میرے آقا نے فرمایا. سنو, میں جو کہتا ہوں کہ یار یہ کتابیں ہم نے شادی سلسلے کی بنائی ہیں, کچھ تقسیم کرو یار, لنگر کی ایک دن کر لو کم, کل تمہارے مرنے کے بعد لے کے قیامت تک تمہارے یہ سنہری حوالوں میں لکھا جائے گا. ہر جگہ بخشش تمہاری اسی بیس پہ کی جائے گی کہ اس نے علم پھیلایا. الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم سرکار فرماتے ہیں کتنی ہو گئی 30. کوئی آ رہا ہوں اگر ہم اپنی کتاب, ضروری نہیں ہے ہماری کتاب, یہ تو میں اپنی پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں, میری کیا اوقات کہ کتاب کروں. میں نے تو کوئی رائٹ آف بھی نہیں دیا کہ میں 1 روپیہ بھی سے لوں. حرام دل حرام. 1 روپیہ کا ایک دانہ بھی اس میں سے لینا, یہ حضور علیہ السلام کی کہ دین پر وقف کیا ہے تو وقف کیا ہے, وہ پیسے آئیں گے تو اور زیادہ تعلیمات میں لگیں گی. ہو سکتا ہے مدارس ہمارے مجبور ہیں, انہیں ہم اخراجات کریں گے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے, سوچ ہے ہماری. کامیاب بنائے تو کامیاب تو اپنے والے پہلے کرائیں گے نا, تو پھر آگے ہم بڑھ کے دوسروں کو بات کر سکتے ہیں. جو ہمارے آلے ہی بیچارے آگے بڑے سست بیٹھے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے. تو کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. تو یہ طالب علم اس میں آ گیا کہ علم کے فروغ میں مدد کرو, فلاح پا جاؤ گے. علم کے فروغ یہ ہے کہ طالب علم پڑھ رہا, اس کو کورس کی کتابیں لے کے دے دی, اللہ اکبر دے دیجیے, 1 سال کے کورس, 2 سال کے کورس, 3 سال کے کورس میں دوں گا, تو پڑھ, تجھے میں عالم بناؤں گا, مہینے کی خرچہ یہ دے, تیرے کھانے پینے کا خرچہ یہ دے, تو فکر نہ کر, یہ ہوگا. یہ بھی فلاں میں آ گیا نا. یا رسول اللہ چلو کسی کے بعد منی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مسئلہ ہے, نہیں کر سکتا. تو یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب مدرسے کے ٹیبل اسی صاف کر, دری بچھا, بچے آئیں گے پڑھیں گے, وہ ساری دعائیں تیرے حق میں جائیں گی.
चौथा सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चौथा ये है कि आलिम दीन से मोहब्बत कर, जब उसका चेहरा देख दिल से खुशी महसूस कर, दुआ कर और दुआ दे, अल्लाह उर्दू फला पा जाएगा। समझिए कितना आसान है, ये आखिर तो आसान है ना यार, इतना पढ़ सकते हो, आलिम दीन से मोहब्बत कर सकते हो ना। वो आप किसी में भी सलाम दुआ कर लो, आपस में मिल लो, चाय पिला दो, बिठा दो इज्जत से, अपनी जगह को आगे देके फौकियत दे दो, तुमने उसको रिगार्ड किया, तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो गया। अब क्या फरमाया सरकार ने? पांचवी चीज बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। यानी अगर ये चार चीजें कोई नहीं कर सका तो उसके लिए बर्बादी है। अंदाजा किया जो हम जो काम कर रहे हैं वो भी आप गौर कर लें। अभी चांद की शरीफ चढ़ेगी, अब आ गया मसलियत में बात करने में, बहुत मुश्किल है समझना आपको, आपके दिमाग में ठुकेगी नहीं। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फतावा रज़विया में एक नहीं 40 नहीं 80 से ज्यादा आदाब मज़ार बयान फरमाते हैं। अब मैं सब तो नहीं कह सकता, सवाल का जवाब तो यही है कि हमारे मज़ार की हाजिरी इंतहाई में कहूँ कि अदब बादब नहीं है, बादब नहीं है। क्यों कि हम वो फर्जी अदा नहीं करते। चादरें चढ़ाने का सवाब 0, ये सुन लेना फतवा, बोलोगे तो दिखा दूंगा, आलमगीरी से लेके फतावा रज़विया भी देख लो, बाहर शरीयत भी देख लो, 3 ही किताब काफ़ी है। आगे क्या मैं तुम्हें बताऊं दूसरों का मामला, तो 3 किताबों के हवाले से बता रहा हूँ कि चादर अल्लाह के वली के ऊपर एक सजी है, वो बहुत अच्छी है, इसलिए कि वो दिखाते हैं कि अल्लाह के वली की मज़ार है। आपने चढ़ा दी, अब इस पे जितने चढ़ा रहे हो चादरें वो ज़ाया हो रही है, इसराफ में आ रही है। मुफ्ती बेटे फतवा इनसे लेना, मैंने तो बता दिया आपको, गलती हो तो फिर मुझे पकड़ना। इसराफ में आती है, असराफ है। उलमा फरमाते हैं किसी गरीब की बेटी का तन धक जाए। मैंने कई साल पहले, आपको याद होगा, आज से 12 साल पहले मैंने ऑर्डर निकाला था, यानी यार चादर नहीं लाना। अच्छा लाओ चादर, तुम्हारा मन्नत तो होती नहीं है, ये मन्नत तो है ही नहीं ना, मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। हमने ये सब मन्नतें कर ली है ना भाई, वो मेरी चादर की मन्नत, तो ये मन्नत है ही नहीं, तो फिर तेरी मन्नत और मेरी मन्नत चढ़ाइए, नहीं चादर चढ़ाऊंगा तो मसला हो जाएगा। तो कैसे मसला हो जाएगा? तो ये अंदर वाला जो बैठा है ये शरीयत का पाबंद है, ये कोई किसी बात पे नाराज थोड़ी होगा, उल्टा तेरी हरकत पे नाराज होगा। क्या हरकत? कि आप लाओ कपड़ा लॉन का, लेडीज लाओ, जेंट्स लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा ला के यहाँ रख दो, उसके ऊपर कुछ मिनट रख दो, बरकत दे दो, फिर निकालो, उठाओ, किसी गरीब को दे दो। ये उनका ही नहीं, आज से कई सालों पहले कहता है। इसके बाद लोगों ने, मैं जब था अमल करते थे बड़े फास्ट, वाह वाह वाह, 25-30 कपड़े तो आए, चलो 10-20 चादरें कम हो गई, कुछ तो फायदा हुआ नहीं। हमने तो अपना काम कर दिया। हमारा काम है सदा लगाना, हमने लगा दी। मौसम का काम क्या है? सदा लगाना, कोई आवे या ना आवे। और फिर मुख्तसर कर रहा हूँ, हमें चादर के लिए संदर के लिए जाना है ना, तो आप समझ तरीका। फूल, ये फूल जो होते हैं ना, ये आपको पता है किसका हक है? तुम लाते हो 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए, 100 रुपए, कितने के मिलते हैं, फूल ला के चढ़ाते हो, ठीक है? किसका हक है? साहिब मज़ार का। बड़ी मुश्किल होती है मुस्लिम शरीफ, जब सरकार ने टहनी तोड़ के लगाई थी, इसलिए लगाई थी कि उसको अजाब ना हो। जब तक तरोताजा टहनी लगी रहेगी उस मुर्दे पर अजाब नहीं होगा, क्योंकि तरोताजा पत्ते वगैरह वगैरह ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। तब तुम फूल डालो, सखी अब्दुल मोहम्मद साहब के डाले, दूसरा आया 10 फूल डाल के जेब में रख लिए, तेरे बाप के, तो तूने मज़ार से फूल उठा के रख लिए, तेरे बाप के, तूने तो खर्च ही नहीं की, वो बेचारा कोई ला के डाल दिया साहिब मज़ार के लिए, इसका हक साहिब मज़ार का, तूने हक मारा। अब बता, तुझे जवाब देना पड़ेगा नहीं क़यामत के। हक मारना चाहो कितना हो, ये करो हक मारना, इनमें करो, फूल में हक मारना। और भाई हक तो सलाम का भी है, हक तो सलाम का भी है। सरकार फरमाते मैं उस गरीब से डरता हूँ। कल या रसूलुल्लाह, ऐसा कौन सा गरीब? बोले कौन सा गरीब? हमने समझा जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो गरीब। बोले नहीं, उस गरीब से डरता हूँ, अमालों का ढेर लाकर हश्र में आएगा, अल्लाह उसको कहेगा चलो इसका काम पूरा है, इसको जन्नत में जाने का दाखिला दो। इतने में एक शख्स आएगा, या रब्बुल आलमीन, ये तो वही शख्स है जिसको मैंने सलाम किया था, उसने जवाब नहीं दिया। अल्लाह फरमाएगा हक है,
ہے نا, سلام کا جواب دینا حق ہے نا, واجب ہے نا, حق ہے نا. اس کو سلام والے کا تو معاملہ دوسرا ہے, لیکن جواب دینے والا پھنسا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت مالک بن دینار پانی سے آ رہے تھے, کشتی میں آ رہے تھے. ایک صاحب نے جو کشتی میں بیٹھ کے وہاں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم. انہوں نے سن لیا, لیکن وہ کشتی کے ڈاما ڈول میں جواب نہیں دے سکے, اتر گئے. اتر کے خیال آ رہے اس نے میرے سلام سنا, اس نے میں جواب دیا. وہ تو کشتی چلی گئی, بھاگتے ہوئے دوسری کشتی پکڑی, اس کے پیچھے 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 بیچارہ اپنے گاؤں تک پہنچ گیا. وہاں جا کے بولا بھائی وعلیکم السلام. ایسی تکلیف آپ نے کی, بولے یہاں کی تکلیف میں برداشت کر لوں گا, آخرت کی تکلیف برداشت نہیں کروں گا. یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے. تو کیا ہوا, سنیے کیا ہوا. اگر صاحب نے فرماتے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو فرمائے گا, وہ کہے گا کہ میں نے سلام ایک دفعہ اس کو کیا تھا, ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ, اس نے جواب نہیں دیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اب تو اس کا قرضہ دینا ہے اس کو. اور سرکار کیا فرمانا ہے, اس غریب پر ترس آتا ہے مجھے. کون سا غریب تھے وہ, یہ پہاڑ کا انبار جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اللہ فرمائے گا پھر تو ایسا کرو, اس کا حق دو. اللہ کے فرشتے اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس دے دیں گے. سننا ایک سلام. اللہ فرمائے کیا ہوا, یا اللہ ختم ہو گئی نیکیاں, لیکن ابھی بھی حق باقی ہے, کیا کریں کیا کریں. اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اس پہ ڈال دو, میرے گناہ اس پہ ڈل جائیں گے. ایک سلام کا جواب نہ دینے سے میرے مومنوں علم سیکھو. کیا ہوا, سرکار فرماتے میرا غریب جہنم میں چلا گیا گناہ کے بوجھ کے ساتھ. تو یہ حق کیا ہے, پھول اس مدار کا ہے. ہاں یہ مسئلہ اس میں ہم جو یہ مفتی صاحب یہ جو پھول دے جاتے ہیں نا, ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا سسٹم. اور ایسا تو نہیں ہے تبرک تو ہے نا بھائی, یہ بابا ہم اس لیے نہیں لے جاتے کہ ہم کوئی بیچتے ہیں. یار میری ماں بیمار ہے, پانی میں ڈال کے دیتا ہوں شفا ہو جاتی ہے, اس کی بھی بات میں وزن ہے نا, ہے نا. ہاں بھائی صحیح بات ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ کے ولی کے در پہ کوئی ٹچ ہو گیا چیز, وہ بڑی کمال کی ہو جاتی ہے. شک ہے کسی کو, شک ہے نہیں شکے تو کہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی سب بولو مرو گے نا, نعت نہیں ملے گی زبان پر. اگر نعت نہ پڑی تو مجھے نہ کہنا, پھر گانا ملے گا. استغفر اللہ پڑھو, کلام بھی اس کا ہے, کلام بھی امام کا ہے. اور ایسا امام ہے ڈنکے بجا دیے جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے, چاہے وہ بابی ہو, چاہے ناصری ہو, چاہے رافضی ہو, چاہے خارجی ہو, کانپتے ہیں صرف امام کے نام سے. تو کہو نا چمک تجھ سے والے, میرا دل بھی چمکا. ادھر والے بولو بابا کے قریب ہونے کا تو بڑا شوق ہے کہ بابا کے قریب کھڑے ہیں اور تم پڑھ نہیں رہے تو بابا تو تمہیں سلام کریں گے نہیں, تمہیں پیار سے دیکھیں گے, پیچھے سے چمبا دیں گے کہ ان کو کہاں کھڑا کر دیا. ایسے لوگوں کو جو حضور کا تعریف بیان ہو رہی ہے اور یہ خاموش ہے. پڑھو تم پڑھو سمجھ تجھ سے میرا دل بھی چمکا. سنو کیوں کہا میں نے کہ اللہ کے ولی کے در سے کوئی چیز لگی, میرے آقا کے در سے کوئی چیز لگ گئی, وہ نور لگا نور ہو جاتی ہے. حضور کا دربار ہے, دو صحابی بیٹھے ہیں, حضور کا دربار ہے, بیٹھے بیٹھے گفتگو سن رہے ہیں سرکار کی. مغرب کی نماز ہو گئی, مغرب کی نماز ادا کی تو مڑ کے دیکھا تو اتنا اندھیرا, اب وہاں کا لائٹ کا تو انتظام نہیں تھا نا. لیکن آج کل جس طرح لوڈ شیڈنگ ہے, ہم سمجھتے ہیں وہی زمانہ آ گیا ہے ہمارے یہاں. لائٹ تو باہر نہیں تھی, اب گھبرا رہے ہیں یا رسول اللہ باہر اندھیرا. بولتے کہ کیا ہوا, بولے ہمیں جانا ہے تھوڑا سا دور, 2-3 میل کے فاصلے میں, پیدل ہی جائیں گے ظاہر ہے.
تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچ میں راستے میں کانٹے، جانور، 10 مسئلے. سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ سامنے سے ٹہنی توڑ کے لاؤ. سنو توجہ دینا، ٹہنی توڑ کے لاؤ. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ ایسے لگایا اور جب نکالا تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. پھر خاموش ہو گئے. کھڑے ہی مت ہو جائے. جب نہیں بولتے تو کیوں کھڑے ہوتے بابا کے پاس؟ بابا کو شرمندہ کر رہے ہو تو افسوس کی بات ہے. اب میں نے نہیں دیکھا نا کہ نہیں پڑا تو اٹھا کے دھکا دے کے میں کھڑا کروں گا. لاسٹ بات نہیں. چمک تجھ سے چیک کرو میرا انشاءاللہ. اب میرا بیان ہی ہو گیا بھائی. میں نے کہا اس نے چھیڑ دیا، مفتی نے اس کو بنا تھا کہ چھیڑ دو، پتہ نہیں آپ بابا بیان کرے نہ کرے. چلو میں نے تو بیان ابھی مکمل کر لوں گا 10 منٹ میں. پھر ہم جو وہ کریں گے نا صندل شریف اور پھر جو چادر شریف پھولوں کی سب چڑھائیں گے، اس کے بعد صرف صلاۃ و سلام پڑھیں گے بس. خوش کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. پڑھو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا جیسے کوئی نعت پڑھنے والا اتنا جھما رہا تھا لیکن تمہیں ہلنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایسی نعت پڑھ رہا ہو جس پہ آپ کو توجہ دے ہو، تو کم سے کم جھومنے سے بچو. اب آ جاؤ حقیقت پہ. یہ ساری لائن جو ہے نا بابا کے بہت قریب ہے، کثرت بھی ہے. صرف اتنے لوگ ہی میرے ساتھ پڑھیں گے، سب چپ اور دیکھنا کیا کرتے ہیں. چمک پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی سب پڑھو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا. افسروں سرکار علیہ السلام نے لکڑی ٹہنی جب نکالی تو وہ ٹارچ کی طرح چمک رہی. دونوں صحابی خوش ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ بھی مارا ہوگا اپنے حساب سے.
گئے نا تو لائٹ والا بھی ہار گیا اور تم جیت گئے. سبحان اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب وہ صحابی ایک لکڑی لے کر، لکڑی کا ایک سرا جس پر لائٹ جل رہی تھی، سرکار علیہ السلام کی توسط سے وہ ایسے کرتے دونوں جا رہے ہیں. پگڈلیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کی، وہ جا رہے تھے. ایک جگہ آتے دونوں رک گئے اور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. سننا بھائی، مزہ لینا، مزے لینا اس کی رسید پاک کی. کیسی حدیث یاد آئی ہے؟ ایک نعت کے شعر ہے. اب یہاں آنے کے بعد یہ کہتا میں تو ادھر جاؤں گا، آدھا میل دور میرا گھر ہے، تو ادھر جائے گا اس طرف رائٹ سائڈ، تو یہ تیرا آدھا میل دور. لکڑی ایک ہی ہے ٹارچ والی، میں کیسے جاؤں گا؟ تو چلا جائے گا، اگر تو نہیں گیا تو میں چلا جاؤں گا. اب کیا کریں؟ وہ بھی سنی تھا، صحابی تو ہے ہی سنی، صحابی تو ہے ہی سنی، کیونکہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. میرے دوستوں، اس صحابی فرمایا اچھا بھائی تو ادھر سے جائے گا اور میں ادھر سے جاؤں گا، ٹارچ ایک ہے. اس نے کیا کرا؟ آگے جا کے دیکھا تو درخت پہ ٹہنی لٹک رہی تھی، اس نے ٹہنی کو توڑا، ٹہنی کو، اور اس لائٹ کے ساتھ ملا دیا. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. وہ لائٹ لگتے کے ساتھ ہی، وہ لکڑی لائٹ کے لگتے کے ساتھ ہی وہ تو چمک رہی تھی، یہ بھی چمکنے لگ گئی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ سنیے، اب بیان ہی ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں باپو کا ایک سوال ہو ہے، اس پر ہی چلیں گے. باپو ایک سوال ہو ہے. جس طرح ہمارے بالخصوص شہر حیدرآباد میں اور کراچی سے بھی مجھے کال آئی کئی مقامات سے کہ ہمارے ہاں یہ پایا جا رہا ہے کہ مرشد سے کیسے وفاداری کی جائے، کیونکہ آج کل چلتے سورج کو ہم سلام کر رہے ہیں، وہ کرشمے دکھاتے ہیں، جو بابا بن گئے ہیں، تعویذات چل رہے ہیں، تو بس ہم چلتے سورج کو سلام کرتے ہیں. جس کے در سے ہمیں مل رہا ہے، ملے گا، اور محشر میں بھی وہ آقا علیہ السلام سے شفاعت کروائیں گے، ہمارا مرشد ہی کروائے گا. تو ہم پیر کے گھر سے، پیر کی آل سے کیسے وفاداری کریں کہ مرشد ہی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد ہی اللہ کی عطا سے آخری وقت کلمہ پڑھاتا ہے. تو ہم دنیا میں بھی پیر سے وفاداری کریں تاکہ مرشد جو ہے وہ قبر میں ہماری امداد کرے. آج ہم یہ کہتے ہیں، پیر کے پاس آتے ہیں، بابا گھر مل جائے، دکان ہو جائے، بیوی مل جائے، اولاد ہو جائے، یہ کام ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در حقیقت مرشد جو ہے یہ دل کو روشن کرتا ہے. آج ہم وظائف لیتے ہیں، چینلوں پر یوٹیوب پر بھرے پڑے ہوئے نا، فلاں وظیفہ پڑھ لو. پیر نے ہمیں کیا وظیفہ دیا، اس وظیفے کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے رہنمائی فرمائے تاکہ میں اور آپ نیت کریں ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ سیدوں کے آستانے سے، مرشد کے آستانے سے انشاءاللہ آخر سانس تک وفاداری کریں گے انشاءاللہ. خود بھی آئیں گے، اپنی اولادوں کو بھی لائیں گے. باپو کی جو بہن ہے ذیشان باپو کی والدہ، یہ ابھی حیدرآباد میں علماء اور مفتیان اکرام کی کانفرنس میٹنگ ہوئی جس میں بھی شامل حال تھا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا باپو کے حوالے سے، باپو کو بھی جانتے ہیں. تو ایک نے کہا باپو یہ جس برادری سے نا کیشور میں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے.
ان میں کوئی بے ادب گستاخ نہیں ہے. تو میں نے اس وقت یہی عرض کی کہ باپو یہ جو فیضان ہے, مفتیان اکرام علماء کرام سے میں نے یہی کہا کہ یہ جو فیضان ہے نا, یہ ارشاد علی باپو کا فیضان ہے. کہ الحمدللہ باپو کی سسٹر الحمدللہ ہماری بچیوں کو, بہنوں کو, ماں کو آخر سانس تک یا رسول اللہ اور اعلیٰ حضرت کا درس دے رہی ہیں. تو اسی پر ہی کام سن رہے ہیں, خود بھی آئیں, اپنی اولادوں کو بھی لائیں, خواتین کو بھی وہاں کہیں, تاکہ ہم آخر سانس تک جڑے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخر میں اس حوالے سے رہنمائی. پہلے تو مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ اچانک آپ بیٹھ کے سوالات کرنے, اب 2 ہی کرنا, تو 4:30 بج جائیں گے. تو مقصد 2 ہی سوال کرنا. پہلے تو یہ بتا دو لوگوں کو کہ پلانٹیڈ تو نہیں ہے. اب یوٹیوب پہ بات جائے گی نا سارے آگے میں, یہ پلانٹیڈ تھا, مفتی صاحب بیٹھ گئے تھے, حضرت صاحب نے ان کو سوال وہ بتا دیے جو ان کو جواب یاد تھے. تو مقصد یہ کہ پلانٹیڈ تو ہے نہیں. اللہ رسول کے در پہ اصل میں عرض یہ تھی کہ یہ میرے میں سوالات کئی عرصے سے تھے نا, مگر یہ نیت تھی کہ شاہد باپو ہوں گے تو شاہد باپو کی زبان ہی سنیں گے, کیونکہ یاد رسول بھی اور پیر کامل بھی. ویسے یہ بیٹھتے نہیں ہیں, ویسے میں فلم میں آدھے گھنٹے بعد تو چلے جاتے ہیں, اتنے مصروف آدمی عالم اسلام کے, لیکن آج یہ بیٹھے ہیں, چلے خوشی ہے. یہ اس کا بھی جواب تھوڑا سا ہلکا پھلکا دے لیتے ہیں, کوئی بڑائی نہیں, انہوں نے بڑائی زیادہ کر دی, ہماری اس قابل نہیں ہے. اب میں نے کہا نا آپ کو, ہم طالب علم ہیں, طالب علموں میں سے بھی جاہلوں والے طالب علم ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہاں عالموں کی جوتی اٹھاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, علماء کی قدر کرو گے انشاءاللہ تم بھی عالم بن جاؤ گے. اسی لیے تو انہوں نے بات کی, پتہ ہمارا رویہ صحیح. میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا ہو یا نہیں بتایا, سنو ہم اس پہ کام کر, میں خود فقیر اس پہ کام کر رہا ہوں, صرف فتاوی رضویہ پہ. پتہ نہیں کیا سوجی, میں نے کہا یار ایک کتاب اپنی بڑی اچھی چکتی ہے. ہاں میرے والے پاکستان والے مدد نہیں کرتے, میں سب کے سامنے بولتا ہوں, مرتے وقت بھی بولوں گا, اگر انہوں نے مدد نہیں کی, جو ان دشمن وہ میرا دشمن, خدا کا ہے. میں آپ صاف کہہ رہا ہوں, لنگر پکاؤ, ٹوپیاں بانٹو, چادریں بانٹو, اگر تم کو نیکی ملتی تو قیامت میں دیکھنا حشر کیا. لیکن میں یہ تمہیں کہتا ہوں, علم نہیں بانٹا نا تم نے تو تمہاری پکڑ ہوگی, یاد رکھنا, بہت سخت پکڑ ہوگی. تمہارا بچہ جاہل رہ گیا نا, تمہارے ٹوپی بیچنے پر تمہارا منی, تمہارے پگڑی بنانے پر تمہارا سوال نہیں ہوا, خدا کی قسم کی سوال ہوا جاہل کیسے رہ گیا. اس لیے کہ تم علم دوست تھا ہی نہیں, تو نے کسی علم کے کام میں مدد کی نہیں. ہاں صاحب حیثیت نہ ہو, واللہ عالم بالصواب, وہ تو الگ مسئلہ ہے نا, لیکن صاحب حیثیت ہے. جب دوسرے کاموں میں تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دے, علم کا کام ہے تو خاموش ہو جائے. اس پر تو ہے بات, جو ہے بات نہیں, کہ میں تو کہتا ہوں اپنے تمہاری مرضی ہے, سمجھو یا نہ سمجھو, کر روز قیامت. ابھی انہوں نے کہا نا پیر رہنمائی کرے گا, تو پیر تو اسی کی رہنمائی کرے گا نا, صحیح راستے چلنے والا ہوگا. وہ 2 نمبر مرید ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے تو بہت کام کیا, باؤں کو ایسے پھول لٹا ہے, اور نوٹ تو ایسے لٹا ہے اور ہوا میں لہراتے ہوئے آئے, تو یہ تو کام آئے گا. بتاؤ, یہ تو ڈرامے بنتے ہیں, کام ہے. یہ تو ادب کے ساتھ بے عزتی کرتی تم نے اپنے پیر کی بھی اور اس رزق کی بھی, جو نوٹوں کی شکل میں لکھے الفاظ ہے کہ نہیں. بیٹھ دو, اس پہ اختلاف کا مسئلہ ہے, وہ اپنی جگہ. تو سوال یہ ہوا کہ پیر کیسا تلاش کریں, لبے لباب میں نے پکڑ لیا. ان کا مقصد یہ ہے اپنی تعلیم نہیں کرتے. دیکھو اعلیٰ حضرت نے, ہاں میں بات کر رہا تھا مرفوضہ شریف, اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ہم نے اٹھائی. میں نے صرف 5 جلد کا مطالعہ کیا ہے. جلد کتنی ہے؟ 33. دیر آر 33. 5 جلد کو پڑھے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے. روز 25 30 40, کبھی کبھی چھٹی کا دن ہوتا ہے 40 سے 45 50 بھی پڑھتا ہوں. اچھا میں کیا تلاش کرتا ہوں بتا دوں. پہلے کتاب لکھی ہے, میں تو اس میں آنے فاضل نہیں ہوں کہ اعلیٰ کے نکات کوئی نقطہ ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں. میری ایک کوشش تھی, میرے استاد تھے, استاد ہیں سوری, تو وہ ایک دن میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو 55 علوم ہیں اعلیٰ حضرت نے جانے ہیں, یہی ہے 55 علوم آپ نے سنے ہوں. اعلیٰ حضرت کتنے علوم کے جاننے والے تھے؟ 55. تو میری بحث چلی تھی, تو میں نے, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان کو 55 کتابوں کے نام بتائے. میں نے یہی ہے نا, اس کے علاوہ آپ بتاؤ نا کوئی اور کتابیں. تو انہوں نے کہا صحیح صاحب, شاہ صاحب 55 تو وہ ہیں جن کی کتابیں آ گئی. کتابیں آ گئی, اگر میں آپ کو تعداد بتا دوں نا, آپ سیٹ سے اٹھ جاؤ گے. بڑے انداز, اچھے انداز میں کہا. تو میں کیا کروں, کیسے ڈھونڈوں؟ بولا فتاوی رضویہ کھولوں, تمہیں میرا جواب ملتا رہے گا. بس انہوں نے
بتاؤ اپنی حکمت کا جواب دیا, زیادہ سوال کا جواب دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں تیار کر لیا, میں اب کتاب جو لکھوں گا وہ اسی پر لکھوں گا. میں نے شروع کی, ہمیشہ بتاتا ہوں, تو شروع کی, سوالات آتے گئے آتے گئے آتے. سب سے بڑا کمال مجھے ملا, شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو, آج علم لے جاؤ, خدا تعالیٰ سب سے بڑا کمال مجھے ملا کہ اعتراض اعلیٰ حضرت پہ ایک تھا, وہ ہمیں کھٹکتا تھا, جتنے عالم ہیں ان کو بھی کھٹکتا تھا. کیا اعتراض تھا؟ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں اتنا کام کیا, علم پر اتنا کام کیا, مگر تفسیر نہیں لکھی. ہمیں دکھ ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹپن جو ہے بھابی دیوبندیوں کے تفسیریں لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں, اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا. اس کا ٹائم ٹیبل انہوں نے دیا ہے نا کتابوں میں, خلفاء نے. آپ ایک منٹ کہیں سے نکال کے دکھا دو کہ اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ کے ٹیک لگا کے 2 منٹ بھی لسٹ ہو گیا, وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے پاس صرف عصر سے مغرب کا ایک ٹائم تھا جس میں مہمانوں سے ملنا تھا, گھر والوں سے ملنا تھا, بس یہ پورا دن میں 24 گھنٹے میں. اس میں بھی صدر الفاضل مولانا نعیم الدین سید نعیم الدین مراد آبادی آ گئے. اب قرآن کا ترجمہ کرنا امام, ارے یار ٹائم کہاں ہے یار, نہیں کرنا. تو ایسا کر, اب میں عصر سے مغرب جو ان سے باتیں کرنا ہوں چھوڑ, آ جا, تو آ جائے کر, تو قرآن پڑھتا رہے, میں ترجمہ کر کے ڈالا ہوں گا. اور عصر سے مغرب میں ہی کنز ایمان ہے, خزانہ خزانہ خزانہ. آج وہ ایسی کتاب ہے کہ دشمن بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور دشمن بھی تسلیم کرتا ہے. اس اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں کوئی پڑھے کہیں سے بھی شائبہ نہیں ہے کبھی بے ادبی کی ہو اس نے, اور تب کا اعلیٰ مقام ہے اس کنز ایمان شریف میں. تو اب وہ کیا ہوا, تفسیر کی بات بھی آ رہی تھی. میں نے ان 6 درجے میں 6 درجوں میں میں نے دیکھا کہ جو اعلیٰ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, جو آیت ہے نا, کوئی کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, حضرت تفسیر بتا دے. اعلیٰ حضرت نے 6 صفحے لکھ دیے. اعلیٰ حضرت اگلی آیات سورہ بقرہ پوری میں دیکھتا جا رہا ہوں. ابے بھائی دیکھتا جا رہا ہوں. سب پوچھتے ہیں نا اس آیت کا کیا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا ہے آگے چلتے جاؤ. تو میں حیران رہ گیا, وہ میں نے کاؤنٹ کی. تو میں اپنے نظر بتاؤں, میں جاہل آدمی بتایا, میں نے کہا نا کوئی علم کا نہیں ہوں, تو میرے پر عالم کا تاج لگا ہے. لیکن میں نے جب پکڑا اور میں نے گنا, کاؤنٹ کیا, میں نے سوچا کہ اتنی آیتیں, تو میں نے اتنی آیتیں 6 بلاک میں نے دیکھی, تو 35% قرآن کی تفسیر ہو چکی تھی. 35% 6 والیوم میں ہو گئی تھی, اور 33 والیوم پڑھوں گا تو انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کا فتح رضویہ میں نظر آ جائے گی. یہ کام ہے امام کا کام ہے. اور میں نے بتایا کہ علوم میں یہ علوم جو آپ بیان کرتے ہیں 55, تو اعلیٰ حضرت کے علوم کیسے ہوتے ہیں. کسی نے سوال کیا اس کے اندر, یا امام یہ انگوٹھی پہننا کیسا, مثال یہ نبی نے کی انگوٹھی پہننا کیسا, یہ بھی ایک علم ہے, سمجھیے. یا امام الف ب ج دال ابجد, یہ ابجد کا علم, آداب یہ علم, کیا دوسرا علم, گنتے جا. یا امام سائنس یہ کہتی ہے دنیا گول ہے اور سورت کے گرد زمین گھومتی ہے. ٹھکا ٹھک 104 دلیلوں کے ساتھ اتنی موٹی کتاب لکھ ڈالی, اور اس کے اندر 12 سوالوں کا جواب دے دیا اس کو. یہ بھی علم ہے نا, سائنس ہی کر لو, یا فزکس کہو, اس کو فزکس کہو. جو کسی نے کیمسٹری کے بارے میں, کسی نے میتھ کے بارے میں, فنڈامنٹل میتھ کی کتاب کا فارمولا, یہ دیکھتے جاؤ. میں جو جانتا تھا, میں نے کہا یار 22 علوم تو میں جانتا ہوں, میں دنیا میں کالجوں میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, باقی علم کہاں سے آ گیا, ایسا علم, پانی کا علم, پانی موٹا ہے پانی باریک, یہ دھڑ جواب دیے جا رہے. میں نے جب کاؤنٹ کیا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا 105 علوم میں نے پڑھ لیے. علوم بتا دیے نا آپ کو میں نے. تعویذات کا علم, یہ بھی ایک علم ہے بھائی, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. دیگر معاملات میں علم ہے. اب آپ جاؤ گے تو فرش شناسی, ستارہ شناسی, اسٹار والی, سارے کے سارے علم اس کو بیان کر دیے. کتنے ہو گئے 105 میں نے. یہ کہ مستند کتاب میں نہیں ہے, بات بتا رہا ہوں. تو میں نے استاد سے پوچھا, حضرت 105 ڈھونڈ لیے. ارے ابھی تو سمندر میں گئے ہو, کتنی پڑھی. میں نے 5 چھٹی اسٹارٹ کی ہے. کہنے لگے تو 33 تو بڑھو حضرت, 600 علوم نہ ہو تو مفتی نہ کہنا میرے کو. 600 علوم جاننے والا, علوم سمجھتے ہو نا, علوم بتا, علوم جاننے والا نہیں. میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی 10-12, یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, پی ایچ ڈی بھی بیٹھا, انجینئر بھی بیٹھا. اس سے پوچھو کسی چیز کو
پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 4 5 6 7 8 10 ہم نے سنا 10 سے 12 باقی تو نوبل پرائز میں آ جاتا ہے اگر ہائی لیول کی پی ایچ ڈی ہو نا اتنی ساری کی ہوں تو 4 5 پی ایچ ڈی کرنے والے کو تم کہتے ہو بابا یہ ڈاکٹر عبدالسلام یہ فلانا سلام یہ فلانا ہالینڈ کا فلانا یہ انگلینڈ کا فلانا اور اعلیٰ حضرت 600 علوم پر پی ایچ ڈی انہوں نے ایسا نہیں کہ بتا دیا بچوں سوال تھا نہیں اس پر دستخط ہے آخر تک ڈوب کر بتاتے تھے میرے دوستوں بزرگوں وہ امام ہے وہ ہمارا امام کس کی بات ہو رہی تھی اعلیٰ حضرت کی کس کی اعلیٰ حضرت کون ہے غوث اعظم کا دیوانہ ہے کہ نہیں غوث اعظم کا دیوانہ یہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا احمد رضا بولو عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت 10ویں تاریخ تھی سوانح سنا رہا ہوں 3 شعروں میں پوری تفصیل بتاؤں کہ کب پیدا ہوئے کیا نہیں کہاں ہے ماسٹر کراب کیسے اختتام ملا پھر عالم بنے فاضل بنے مفتی بنے پھر مفتیوں کے مفتی بنے پھر اعلیٰ حضرت بنے پھر کیا ہے بنے کیا بنے لوگ 2 شعر کے اندر کو مکمل کر لیتے ہیں توجہ سے تفصیل بھی نہیں ٹائم بھی بچ گیا 10ویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا پیدا نکی خان کے گھر بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا جس کا رکھا گیا وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن گیا وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن گیا وہ مجدد زمانہ مجدد زمانہ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ جس نے بچپن میں فتویٰ دیا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے اعلیٰ حضرت بس لائٹیں بند کرو نا یار یہی تو اپنے کو نیچے جانا ہے تو اتنا ٹینشن کائے گا بھائی لائٹیں کائے کو لگا رکھی نیچے تیرا باپ میرا باپ لگائے گا لائٹیں کوئی نہیں لگائے گا
اگر ایمان کی روشنی ہے تو جلے گی، ورنہ تو جلے گا کیا، تجھے جلایا جائے گا۔ اس لیے لائٹ بند کر دے، بے ایمان ہو کے نہیں مرنا۔ بس یاد رکھو، ہمیں بے ایمان ہو کے، ہمیں رافضی ہو کے، ہمیں خارجی ہو کے، ہمیں ناسبی ہو کے نہیں مرنا۔ ہم میں سے کوئی بھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، میرے امام کا پیغام ہے کہ جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانا۔ میں سوال کا جواب دے، کوئی کہاں چلا گیا مجھے بھی یاد، میرے کو کہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ جواب اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کا پوچھتے 25 صفحے میں جواب۔ اعلیٰ حضرت کہہ دو نا بھابھیوں کی طرح پانی کھڑے ہو گئے پیے نہیں، بس آگے بتاؤ صحیح کیوں نہیں پیے۔ پوری تفصیل اعلیٰ حضرت نے تو 12 صفحے پڑھ دیے، اس نے خالی لکھ دیا نہیں، گنگوئی لکھتا نہیں جناب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ ہاں ابے بھائی کیوں، تو وہ بھی لکھ برکت کے لیے ساری۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر 12 صفحے لکھ دیے، تفصیل پوری کیا پانی فلانے پانی سے وضو ہوگا نہیں، ابے بھائی نہیں تو پھر بتا کیوں نہیں ہوگا اس پانی سے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو 12 تقریباً 80 سے زیادہ پانی کے بارے میں بتا دیا کہ اس سے وضو ہوگا کہ اس سے نہیں ہوگا۔ تو ہم نے بھی آپ کو تفصیل بتائی امام اہل سنت کی کہ امام اہل سنت کیا چیز ہے، تو ہم تو اسی کے در کے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، اس کو امام مانتے ہیں تو کیا امام فرما رہے ہیں کہ ناس بھی نہ بننا، رافضی خارجی، تو کیا بننا میرے امام، کیا بننا کہ ہم جنت میں جائیں؟ بولے جنت میں نہیں جاؤ گے اگر ان میں سے کسی کو اپنایا۔ یہ بھلے ڈائلاگ بولے 1500 سال 1400 سال تک کوئی بولا نہیں، ہاں جن کی زبانیں نکل رہی، ان کی زبانیں نکل رہی صحابہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے بشارت دی جنت کی، آپ اس کو ٹوٹ کے مارنا ہے کہ نہیں ضعیف ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ بھائی ضعیف بھی حدیث ہی ہوتی ہے نا، کوئی مطلب تو نہیں ہے، غلط تو حدیث نہیں بیان کی نا، وہ مان رہا ہے کہ ضعیف ہے تو ضعیف بھی حدیث ہوتی ہے۔ نماز کے کتنے مسائل ہیں، وطر کا معاملہ ضعیف حدیث میں، تم وطر پتا کرتے ہو مت کرو ضعیف ہے۔ ایسے کتنے مسائل کا اگر بات کی جائے نا تو یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو یار، کیا بتانا ہے، ذرا زور سے کہو، جس کو نہیں جانا وہ نہ بولے، جس کو جانا ہے وہ بولے۔ ایسے بولتا ہوں، سب بولتے ہو ویسے بولتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو جنت میں وہی جائے گا جو کہے گا انشاءاللہ، اور جنت میں کی کھڑکی اس کے لیے کھلے گی جو کہے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی جنت، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور صاحب یہ بھی کنفرم ہو گیا، کنفرم ہو گیا، سارے اپنے ہی ہیں بھائی، کنفرم ہو گیا ہے۔ ہم نے جراثیم چھڑکا تھا، میں کہتا ہوں نا کیا بات ارے مارا برا مانے تو برا مانے اپنے گھر جائے بھائی، ہمیں اپنی جنت سجانی ہے، ہم نے اپنے امام کا پیغام پہنچانا ہے، تم اپنے پیر کا پیغام پہنچا، وفادار ہو۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں جو اگر ہم نے کتاب لکھی ہے اتنی محنت سے، اتنی جلدیں چھپوائی ہیں الحمدللہ، ذاتی پیسوں سے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے بابا میں نے چھپوائی ہے، آؤ مائی کا لال پیر ارشاد علی بابا کا مرید، کوئی کھڑا ہو نا ذاتی الحمدللہ، مجھے فخر ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے قبر کو روشنی عطا فرما دے گا۔ مجھے کسی سے کیا لینا کائے کی مریدیت، کائے کی پیری، یہ بات کر رہا تھا کہ پھر مرید کو ڈھونڈو، وہ میں بات کرنے جا رہا ہوں مسئلے کا جواب۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، ہم نے تو یہ اعلیٰ حضرت کا فارمولہ اپنایا۔ اعلیٰ حضرت کا فارمولہ کیا تھا
فارمولہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے نام لینے سے اتفاق سے رافضی بھی منہ ٹیڑھا کرتا ہے نا بھائی؟ نہیں کرتا، بولو کرتا نہیں کرتا؟ تو پھر جب سامنے آیا تو کہتا اعلیٰ حضرت تو بولتا ہے اعلیٰ حضرت بولتا ہے. بھلے باغ فتح اعلیٰ حضرت وہ فاطمہ باغ ہے اعلیٰ حضرت تھوڑی دیر بیٹھے گا چل کے بھاگ جائے گا. اتنا سا بات ہے. اتنی دلیل دینے کے اس کو وہ دلیل اس کو کیا دو گے؟ یا وہ اپنی جاہلانہ دلیل دے کے گھومتا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ باغ فتح انبیاؤں کی وراثت ہے ہی نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کی وراثت علم ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. انبیاء کی وراثت یہ نہیں ہے کیا جو تم نے کہتے دائرہ زمین نہیں. اللہ کی اور فرمایا وارث کون ہے؟ عالم. اللہ کے نبی کے نام کے وارث کون ہے؟ عالم. یہ دین کا علم پھیلاتے ہیں. تو میرے دوستو بس یہ ہلکی سی دلیل بتانی تھی آپ کو تاکہ آپ کی بھی آپ آئے ہو آج ارشادی ہو زیادہ تر تو آپ کو پتہ چلے آپ کے پیر کا عقیدہ کیا ہے. کل کوئی نہ کہتے شاہد علی بابا تو شاہد علی بابا کا رشتے دار تو فلانا ہو. بھائی رشتے داروں سے میرا کیا تھا؟ کیونکہ یار میرا خدا کی قسم سگا بیٹا بھی ہو نا تو سب سے پہلے اس کو چھوڑنا تم اور ہاتھ چمو گے تو مردود ہو جاؤ گے. تم اتنا بھی فتویٰ سن لو نا جب میں اپنے بیٹے کو چھوڑوں تو تم بھی اگر چیزیں دعویٰ کرو نا بابا ارے بابا تو مری گیا. اصل تو خطرہ تیرے ایمان کا. اس کا کیا ہے؟ وہ تو بس دنگے پاؤں بول رہا ہے نا کہ باغ یا نوز باللہ گستاخی جو بھی گالی ہے سایدہ فاروق اعظم کے لیے یا صدیق اکبر کے لیے وہ تو بڑے عام بول رہا ہے. وہ تو گیا نا ایمان سے گیا. اب تو جا کے چائے پی کے ہاتھ ملا پانچ کروں گا چائے پیوں گا سلام کروں گا پانچ تو تیری سب سے بڑی زیادہ پکڑے. تیرے تو خطرے میں کہ تو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے کہ میرا ایمان بڑا پرفیکٹ ہے. مرے گا تو کتے کی موت مرے گا. اپنا دیکھ اصلاح کر. اصلاح بس اصلاح کی بات ہے نا. پھر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں رکاوٹ ہو. آئیں بائیں شاہی بابائیں یہ پوائنٹ. ارے یار خدا کی قسم بس سمجھو آج وقت ایسا آ گیا تو یہ کہنا پڑتا. وقت ایسا آ گیا ایمان کا وقت ایسا آ گیا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے. سب کا بھائی کا بیٹا بھائی سب کھڑے ہو گئے آس پاس. ذرا سی بات وہ جہالت اور یہ یوٹیوب کے جو مولوی ہیں میں کہتا ہوں نا یوٹیوب کے مولوی بربادی کر رہے ہیں. میرے دوستوں کو میں نے لطیفہ سنا تھا آج حیدرآباد میں سنا ہے کہیں سنا ہے. سنو گے آپ؟ لطیفہ نہیں ہے حقیقت ہے. لطیفہ نہیں ہے حقیقت ہے. میں امریکہ میں ایک بندہ تھا میرا وہ بیمار ہو گیا. اس کو کیا بیماری ہوتی تھی؟ پیٹ کا پھول جاتا تھا. اس کو تم گیس کھیلو چلو گیس کھیلو پیٹ پھول جائے وہ ایسا کچھ درمن کرو کچھ کرو کچھ کرو. ابھی میں نے کہا دوائی لے ڈاکٹر کو دکھا کوئی چکر ہو دیکھ لے ٹیسٹ کرا کیا ضرورت ہے. گوگل ڈاکٹر زندہ باد. اچھا اور واقعی گوگل میں جائے وہ دوائی لے کھا لے دیکھو بس پھر 2 دن بعد پھر شروع ہو جائے پھر 4 دن بعد وہ کھا لے. وہ سب کو یہ کہتا اپنا پیر گوگل پیر گوگل ہے نا بھائی ہر چیز بتا دیتا ہے. وہ سارا اس میں مائع تھا. ایک دن ایسا ہوا 6 مہینے کے بعد وہ اتفاق سے گھر میں گر گیا. بچوں نے دیکھا ایمبولینس بلا دی تو بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا اس کو وغیرہ 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 پتا چلا اس کو کینسر ہے. کینسر کی ہائی لیول کا اتنا سا اس نے گزار دیا اسی چکر میں نمک مرچی جو بھی گوگل کا ٹیبلٹ تھی کھاتا رہا. ڈاکٹر نے کہا بچے نا مشکل ہے نا اسٹیج ہے آپ کہیں سے ہم آپریشن نہیں کرتے اس لیے کہ چاروں طرف ہی پھیلا ہوا ہے پورا جسم کاٹ کے تو باہر نہیں نکال سکتے. اب صرف دعا کرو. آخرکار وہ اپنی جان سے گیا. کس سے گیا؟ نہیں زور سے بولو پھر زور سے بولو نہیں پھر زور سے بولو. اب یاد رکھنا تم نے کیا بولا ہے. کہاں سے گیا؟ ایسے ہی یوٹیوب کے ملاؤں کو جو تم مانتے ہو ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا تھا ٹھگ یہ ٹھگ جو ان چکروں میں پڑتا ہے وہ ایمان سے گیا. سمجھو وہ ایمان سے گیا. اس کا ایمان چلا گیا کہ وہ سمجھتے نہیں کہ کون سے مرض کا مولوی ہے. کیا حقیقت ہے بھی نہیں. ارے بابا اتنی کتابوں رکھے تو اتنی کتابوں یہ نکالے تو ابے وہ کتاب تو دیکھ 2 نمبر چھپائی حدیث ہے اس میں بخاری تو لکھی بھی ہے جو حدیث ہے فضائل پر ہے اعلیٰ فضائل پر تو کٹی بھی اب نمبر 158 یہ اور بچے متاثر بابا یہ تو بابا ہر بات حدیث سے کرتا ہے ہر بات حدیث سے کرتا ہے. جیسے بھی دیکھ لو میں آپ کو موتا شریف بتا رہا ہوں. میں موتا شریف والد صاحب لائے تھے 1965 یا 63 میں گئے تھے سعودی عرب وہاں سے لائے تھے موتا شریف کتاب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی.
وہ ابھی بھی پڑھی ہوگی حیدرآباد میں اپنا لائبریری، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جب میں تھوڑا سا طفل مکتب ہوا، میں نے نئی بازار سے خریدی موتا شریف. ابھی میں حیران رہ گیا، وہ گلی بھی تھی، پرانی تھی، یعنی وہ تقریباً 100 سال تک کی ہوگی. تو وہ دیکھ رہا ہوں سبے، تو حدیث نمبر بھی غائب ہے، حدیث بھی غائب ہے. اچھا حدیث وہی غائب ہے، نور مصطفیٰ غائب، علم غیب غائب. سمجھ گئے نا بات؟ اپنے 18 جتنے ہمارے عقیدوں کے فضائل ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس میں سے غائب. اور ہماری کتاب پرانی امام موتا نے لکھی ہے. اب تم کو نئے زمانے کے لوگوں کو دکھائے گا، وہ موتا میں کتنے ہے، بخاری میں کتنے ہے. بخاری میں آیا نا، پرانی بخاری لانا 300 سال پرانی، پھر تجھے پتا چلے. میرے دوست کو بس دھوکے بازی سے بچو، نکال سے ہوشیار، نکال سے ہوشیار. اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ. بچوں تم سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں. بڑوں کا بڑا مضبوط ہے. بڑوں کی دادیوں نانیوں نے ایسی گھٹی دی ہے نا ان کو، بس ایسی گھٹی دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بغداد. ہمارے شوروں کی گاڑی والوں کی گاڑی میں بہت رش تھا. ایک بیچاری ماسی میمن تھی، اور میمن ہی زیادہ رہتا، تو وہ روڈ کراس کر رہی تھی، وہ کری تو گاڑی آ رہی تھی، تو یوں بیچاری گھبرا کے پیچھے جاؤ آگے جاؤ، نکل جاتی نا تو بچ جاتی. اچھے سے یوں کر رہی تھی نا، اس نے بریک مارا، کس کے بریک مارا، نے کہا یا دوست، اور بریک اس کی ٹانگ کے بعد آ کے رک گیا. نہیں سمجھے یار، سمجھا یار، موبائل میں لگا ہوا تھا، تو کیا سمجھے؟ تو سمجھا ہی نہیں نا یار، پتا کیا سمجھا تو نہیں سمجھا. میں تو مدرس ہوں نا، میں تو ایسے درس دیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، کیا کرانا بھائی، میں وہ بیان تھوڑی کرنا ہوں، چلا جاؤں گا 1000 روپیہ، آج ایک بار مجھے 200 روپئے بھی نہیں دے گا، آج یونس تو پھر بھی 300 روپئے دے دے گا باقی، اور تو سننا نہیں. ہم مدرس ایک مدرس ہوتا نا، پکڑ لیتا بچوں کو، کیا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں. حالانکہ ہمارے انگریز بچے بہت چڑھ چڑھا ہوتے ہیں، اس طرح وہ اپنے آئی پیڈ کو ادھر رکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ہم آن لائن پڑھاتے تھے تو 6 دن کے اندر ایک بار پڑھ گیا بنتا. ابے بھائی میں بھی حیران. دوسرا بڑا مشکل میں نے اس کے ابا کو بولا یار آپ ایسا کرو، میرا شک ہے، تم پیچھے جا کیمرہ لگاؤ یا کچھ ایسی کرو حرکت کہ پتہ چلے کیسے پڑھتا. بھائی اس نے میرے جب کیمرہ تھا اس کے نیچے وہ لگایا تختہ، قرآن کھول کھول کے مجھے سناتا جا رہا سوتا. اب اپنوں کو کیا پتا کہ بھائی واہ واہ واہ، اور پھر غلطی بھی نہ دیکھے تو شک ہو جاتا ہے نا. کتنا بھی بڑا حافظ کیوں نہ ہو، جب اس متواتر طالب علم میں ہوتا تو غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیک نکلتی ہے 1 2 3 4، تو بندہ سوچتا ہے کہ ہٹکا وہ اٹھے ہی نہیں. پورا سپارہ ایسے 8 دن میں پڑھ لیا، 2 رکوع کر کے. اور میں نے کہا بھائی یہ آن لائن پڑھانے والوں دیکھو یہی حال ہے. خوش ہوتے ہیں ممی جو بچوں حافظ بنی ہوئی، عالم بنی ہو، بس بنی ہوئی ہو بھائی. آن لائن والا عالم بھی آن لائن والا ہوگا. جو صحبت عالم دین کی اس کو قریب سے ملتی ہے نا، وہ صحبت آن لائن میں نہیں ملتی یار. آن لائن کا مخالف نہیں ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، پڑھو محبت سے درود پاک. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ سنا دو. اس کے بعد میں جواب آسان تھا، سمپل تھا کہ پیر کیسا ہو. سچ بتانا ہوں، مہاراج نے بتا دیا فتاوا میں، وہ میں تمہیں بتا دوں گا. لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ بعض اور نصیحت ہو گئی نا. ابھی تو آپ کو بتا دیا کہ عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے نا، یہ تو آپ سمجھ گئے نا. اب سنو نا یار، ہمارے یہاں ایک بڑی برائی لگی ہوئی ہے معاشرے میں. کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا شہر، خاص کر مسلمانوں میں معاف نہیں کرتے کسی کو. توجہ دینا، خدا گواہ واللہ اللہ باللہ، اتنا برا معاملہ ہے. اللہ اکبر. ایک بار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو میں ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ صحابی میں نہیں ہوتی تھی، کسی بات میں ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق غصے میں کچھ بول کر چلے گئے. تو سیدنا صدیق کے اوپر بھاگے، چل میرا غلطی معاف کر دے. دروازہ بند کر دیا، ٹھک ٹھک، نہیں کھولا ہی نہیں. آ کر واپس آئے، پھر آ کر سرکار کی بارگاہ عرض کی، میری وجہ سے سیدنا صدیق پر ناراض ہو گئے. حالانکہ انہوں نے کچھ بولا ہوگا سامنے. سنو توجہ ادھر دو.
توجہ دو ادھر بس آخری تمہارے کھانے کے بعد آئیں گے، ہمارا کو اسی وقت کرنی تھی، تو وہ 3 سوا 3 بجے تم انشاءاللہ لنگر مل جائے گا. اب وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ایک بار پھر جا مانگ لے، چل تجھے مانگی نا. عمر صدیق اکبر کو کہا جا صدیق. 3 بار گیا، سرکار نے ایک بار کہا تو آپ 3 بار گئے. پر یا رسول اللہ رونے لگے، میں نے 3 بار عمر کا درخواست کرتا ہے، اس نے معاف نہیں کیا، دروازہ نہیں کھولا. اب میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق خدا کی قسم تو آرام سے بیٹھ جا، اللہ مجھے فرما رہا ہے اب وہ جنت میں نہیں جائے گا. 3 دفعہ جو کوئی معافی مانگ لے آنے میں 3 دفعہ، اگر ایک ہی دفعہ میں معاف کرنا بڑا افسریت ہے. تو اب تو فکر نہیں کر، اب اس کا بھی مجھ سے واسطہ نہیں دے گا. صحابہ نے سنا، ایک صحابی اٹھ کے بھاگے. تب تک عمر فاروق کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چپل بھی نہیں میں نے بھاگے سرکار کے قدموں میں. خدا کی قسم یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں اس کو ابو بکر گھر والے دیا، تو نے کیوں نہیں معاف کیا؟ غلطی تیری بھی تھی یا رسول اللہ. آج کے بعد عمر سب چیز سے معاف کرتا ہے، ہر طرح سے معاف کرتا ہے. یہ معافی مانگنا، درگزر کرنا سیکھو. ایک دن ایک صحابی اللہ اکبر، ایک صحابی جو ہے حضور کی بارگاہ اقدس میں فجر کی نماز پہ آئے پڑھنے. حضور اس کو دیکھتے رہے. وہ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے مسلح ایسے آتا ہے، جیسے وہ بیٹھنے کا حضور نے ادھر آ جانا. وہ آیا اور میرے آقا علیہ السلام مسکرا کر اس کا دیدار کرتے. بتا الٹا دیکھے جا رہے، اس کو دیکھے جا رہے. کچھ گردن اٹھاتا، پھر گردن نیچے کرتا، گردن اٹھاتا. بولے یا رسول اللہ خطا ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی. اب بھائی سرکار فرمانے خطا نہیں ہو گئی تو اس میں کچھ عطا ہو گئی. یہ بتا تو نے رات کو کیا ہے؟ پھر میں نے کچھ نہیں کیا یا رسول اللہ، کچھ نہیں کیا. آپ کے ساتھ نماز پڑھی نا شاہ، گھر جا کے سو گیا. نہیں، بتا کیا کیے تو نے؟ جانتا ہے ابھی کیا ماجرا ہے؟ اوپر رب تعالی جل جلالہ اس کے فرشتے مسکرا رہے ہیں تجھے دیکھ، پھر میں تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. سنو کوئی وجہ ہے نا؟ صحیح ہے کہ حدیث سے بتا رہا ہوں. اٹھاؤ ترمذی شریف، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم. سرکار علیہ السلام فرمایا تو اتنا خوش نصیب ہے اور تو کہہ رہا میں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو سارے ایسے بیٹھے نماز پڑھ کے گئے تھے، صبح آ گئے. صحابہ کا تو یہ عمل تھا نا. اور تو اتنا خوش نصیب کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے بظاہر، اور سارے فرشتے ساتھ مسکرا رہے. تیرا کام تو کچھ کیا ہے تو نے. سنو تو کہتا یا رسول اللہ، لیکن میں آگے بڑھ گیا، پیچھے ہٹوں. سنو وہ صحابی آئے نا، سنو مزے کی بات، یہ میری اپنی من کی بات ہے نا، وہ تو میں نے ساتھی سنائی نا. وہ آئے صحابی تو سرکار اس کو مسکرا کے دیکھنے لگے. تو اس کو کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آج مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. سرکار فرماتے تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ کہ زبان سے کیا میں کہوں. صحابی جواب دے رہا ہے آپ کو پتا سب ہے، صبح سے کیا میں کہوں. آپ صبح سے نعت کھا کے ذرا، صبح سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے. اگلا شعر تو نہیں پڑھنا یار، تو سسپینس توڑ رہا ہے. تجھے تو انگلی پکڑا ہے تو ہاتھ پکڑ لیا یار، ایسا تو نہیں کرنا. ایسے ہی بولتے نا آپ لوگ، ایسے ہی بولتے نا یار انگلی پکڑا ہے ہاتھ پکڑ لیا. شیر کو تو مزے لینے دینا یار، مزے نہیں لے. اب تم نے تو سنا دی بات، اب تو ساری حدیث سے سنا دے، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. خبردار یہ بات ابا نصیب بے ادب بے ادب نصیب. صحابہ کو پتہ ہوتا تھا ساری چیزوں کا. صحابہ عالم تھے. ابو درداء، حضرت عبداللہ بن عباس، حضور پوچھتے تھے نا بتاؤ زمینیں کتنی ہیں، چپ بولو واللہ اعلم بالرسول. کیا صحابہ کو نہیں پتا؟ تمہیں پتا ہوگا آسمان کتنے تھے، صاحب پتا ہے نا، لیکن پتا بے ادبی آقا نے پوچھا واللہ اعلم بالرسول. یہ وہ حدیث اٹھاؤ، یہ کتنے آسان سوال صاحب نہیں دیتے تھے. تربیت کر رہا ہوں واپس، برا نہیں ماننا. اب میں بھول ہی گیا تیرا شعر. زبان سے کیا میں کہوں. صحابی کیا کہہ رہے؟ سرکار پوچھ رہے میں تجھے بتا دوں جو تیرے دل میں ہے. اب سوال کیا نا تیرا اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ دیکھ کے تجھے فرشتے دیکھ کے مسکرا رہے.
تو کوئی وجہ ہے؟ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں میں بتا دوں کہ زبان سے کیا میں کہوں. صحابی کہہ رہے ہیں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے یا رسول اللہ، آپ سے چھپا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا معاملہ کیا ہے. پھر وہ جانتے ہیں میرے دل کا معاملہ. فرماتا ہے صحابی یا رسول اللہ کچھ نہیں، کچھ تو ہے، روز کا عمل ہے یا رسول اللہ. سنو یار، اگر کسی کو تم میں سے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی، اب چھوڑ دو یار. تمہیں قتل نہیں کیا نا، بس نا گلا تو نہیں کاٹا نا کہ مرنے کے بعد بددعا دو گے. یار دنیا میں چیزیں بہت چلتی ہیں، آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے اختلافات ہوتے ہیں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، شادیوں کے معاملوں کے، طلاقوں کے ہو جاتے ہیں. یار اس کا مقصد یہ تھوڑی کم دل میں لے کے بیٹھ جائیں اور سرکار کی حدیث سن لی آپ نے، جنت سے دور رہے گا وہ بندہ، لاکھوں نیکی کر لیں. اب کیا فرما رہے ہیں صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں. آپ نے 2 دن پہلے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک روایت بیان فرمائی. وہ کیا کہ اے غریبوں امیروں کو کہا کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کا اجر بھی بڑا ہے. اور پھر فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں کیسے اجر پاؤں گا. کئی صحابی غریب تھے صبح کے، تو سارے سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو نہیں ہوا نا، یہ امیروں کے لیے ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو تم میں سے غریبوں میں سے اپنے حق کسی کو معاف کر دے، کوئی غلطی کرے اس کو درگزر کر کے رات کو سوئے معاف کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کے برابر، اونٹ سن کے برابر ثواب عطا فرما دے. یا رسول اللہ میں بھی رات کو سویا، یہاں سے جانے کے بعد آپ کی حدیث پاک سن کر میں نے دعا کی یا اللہ صدقہ میں دے نہیں سکتا لیکن یہ تو کر سکتا ہوں، جس نے میرے ساتھ غلط کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہے نا درگزر، کیا کمال ہے. معاف کرنا سیکھو یار. کیا دنیا کتنے دن کی، خدا گواہ ابھی اٹیک ہوگا پڑھ کے زمین کو پڑ جاؤ. کتنے واقعات ہم نے بھی دیکھے. ہم بیان کر رہے ہیں جمعے کی ایک دفعہ وہ بندہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا، ہم نے ڈر گئے، ہل بھی نہیں رہا کہ میرا دیکھا تو گیا. ایسا ہوتا ہے. اس کی کیا زندگی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. تقریباً 34-35 برس کا بچہ ہوگا، بس آئے بچہ ہی تو عمر کا نہیں ہو، چلے گئے اس حالت میں نا تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف اور درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اب سن لیو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں پیر ڈھونڈنا ہے نا، تو کس کو ڈھونڈنا ہے پیر؟ حال دو تمہارا تو پیر ہے یار، ابے یار تمہارا تو پیر ہے، پھر تم ڈھونڈ رہے ہو، دیکھو یار پکڑے گا. اب صاحب دیکھو، اب میں کیا ہے وہ مثال دوں، یہیں بدل گئے، کل بدلنے میں دوسرا پیر آ گیا. ارے ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، معاف کرتے چلو معاف. ہاتھ بھی دیکھ کے اٹھایا کرو، سنا کرو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مولانا صاحب سے تقریر کر رہے تھے، جو یوں کرے گا گناہ تو جہنم میں جائے گا. سارے کہے سبحان اللہ. بھائی اگر سن چلے وہ کہہ کے آ رہا ہے کہ سب کو جہنم میں دھکیل رہا، تو اس کی پریکٹس کرائیں گے نا سبحان اللہ کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سبحان اللہ کہنا حق ہے. تو میرے دوستوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، عالم ولی کی پہچان کرنی ہو یا تمہیں کوئی پیر بھی ڈھونڈنا ہو، خاص کر پیر، تو اس کے در پہ جانا. پہلی کرائیٹیریا، دیر آر فرسٹ کرائیٹیریا، اگر اس کے برابر میں مدرسہ ہے، علم دین کا، سمجھنا یہ بندہ سچا ہے، اس کو علم دین کا شوق ہے، جذبہ ہے اور یہ فروغ چاہتا ہے. دوسرا، اس کے برابر میں مسجد ہوگی. اس کے برابر میں کیا ہوگی؟ جاؤ دیکھو غوث پاک کے برابر میں مسجد ہے کہ نہیں؟ مزار جاؤ، میرے پیر ارشاد علی بابا کے اوپر مسجد ہے کہ نہیں؟ جاؤ نا غریب نواز کے سامنے مسجد ہے کہ نہیں؟
جعلنا لاہور داتا صاحب کے سامنے مسجد ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہوئی نا بھائی. اب تم اور تیسرا یہ فرمایا کہ اللہ کا ولی مجبوری ہے، مدرسہ نہیں بنا سکا، مسجد نہیں بنا سکا، لیکن اس کو مسجد سے محبت ضرور ہوگی. 5 وقت نماز میں وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا، سیدھا مسجد جائے گا. ایسا بننا ہے تو پکڑ لینا یہ اللہ کا ولی سچا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ہے تو دمال ہے، بڑے بڑے بال ہیں، دمال ہے، اندر جتنے بیٹھے ہیں سب اوٹ پٹانگ دمالی ہیں. ان سے بچنا، ان سے بچو گے عقیدہ بھی بچا لو گے، ایمان بھی بچا لو گے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور حامی و ثانی ہو. اگر دیر ہو آپ کو میری بات گفتگو میں کوئی برا لگا ہو، لگا ہے آپ کو؟ اب میں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا لو گے. برا لگا آپ کو لینے والوں؟ تم تو حقیقت نہیں قبر میں بیٹھے ہو. بتاؤ برا لگا کہ نہیں لگا؟ اچھا چلو اچھا لگا تو ہاتھ اٹھاؤ. ابھی بھی سوچا تو ابھی بھی کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا. دیکھو ان کو اچھا نہیں لگا، معاف کرنا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. کیا تو نے سمجھا ہی نہیں ہو؟ ابے بھائی وہ ایک بندہ سمجھا ہی نہیں تو یار وسیم، اس کا مقصد تیرے پہ رنگ چڑھا نہیں ہے شادی. سچی بات سن تو صحیح، پورا ہی ہو گیا نا. ارے بھائی وہ یہ بھی ایک سی بات تھی نا کہ وہ چڑیا گھر میں ایک بندہ چلا گیا، اس نے ایک اچھی سی کوئی جوک سنا دیا. جوک سنایا، لومڑی ہنس رہی ہے، شیر ہنس رہا ہے، ایک جانور ہے دراز گوز گوز نہیں ہنسا، چپ بیٹھا ہوا. اس نے کہا یار سب کو سمجھ میں آ گیا، اس کو نہیں آیا؟ وہ آگے گیا تو اتنا تیز ہنسا تو مڑ کے دیکھتا اب سمجھ میں آیا. تو بھائی غوث پاک کے نام ہماری بوڑھیاں لیتی تھی، ہے نا. ہمارے ابھی بھی مہمان میں ابھی بھی ان کی والدہ ہے، ذرا سی کو چوٹ لگے یا غوث. میں ہمارے یہاں کیشور میں کہلاتے ہیں سلیمان لاٹھی والے، یہاں بیٹھے ہوئے کہ خاندان کے کوئی لوگ، بیٹا تو ہاتھ اٹھاؤ. سلیمان لاٹھی والے، ان کا برابر میں ہمارے گھر کے برابر میں ڈیلا تھا. تقریباً اس کی اونچائی جو ہے نا 30 سے 40 فیٹ ہے، سب جانتے ہوں. تو بچپن میں اور عابد بابا دونوں پتنگ اڑاتے تھے، شوق تھا بچپن کا. مجھے نہیں پتا نیچے وہ کام کرنے والی تھی نا بھائی، کوئی بھی تھی برتن ماننے والی، اور ایک گملہ پڑا ہوا تھا. گملہ پڑا ہوا تھا، گملہ ہوتا نہیں، گملہ پڑا تھا، پودے وودے تھے. میں چھت لوٹتے لوٹتے گراؤں سر کے اور گراؤں. مائی کہتی ہے غوث پاک کی میرے کو آواز آئی، میرے منہ سے بے اختیار غوث پاک نکلا. میں سیدھا جا کے گملے کے اندر گراؤں، ٹانگ اوپر گملہ نیچے، اور میں سیدھا کھڑا ہو کے میں نے دیکھا یا اللہ کوئی دیکھ نہ لے، نہیں تو پاپا جی وغیرہ دیکھ رہے، مجھے بھاگا نہیں. وہ مائی دیکھ رہی ہے اتنی اونچے سے گرا، وہ بھاگتا ہوا چلا گیا، پتہ ہی نہیں. پھر ہماری دادی کو پتا چلا تو ہماری ماں بڑی پکڑ ہوئی. سمجھا غوث پاک کا نام کافی ہے، غوث پاک کا نام کافی ہے. ہو گیا سوال مکمل، جواب مکمل. مفتی صاحب مشبے، اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے. آئیے اب ہم غسل کریں گے اور سنت دیں گے، اور میں التجا کروں گا کہ پہلے عالم اہل